قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون اس چیز کی جس کو تم لوگ پوجتے ہو ولا انتم عابدون اور نہ تم لوگ عبادت کرتے اس کی ما اعبد جس کو میں پوجتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں پوجنے والا ہوں اس کو جس کو تم نے پوجا ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم لوگ پوجنے والے ہو اس کو جس کو میں پوج رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس سورہ کا نام سورہ کافرون اس لیے پڑا ہے کہ اس کی پہلی ہی آیت میں قل یا ایھا الکافرون کا لفظ موجود ہے. اس کو سورہ کافرون کہتے تو کافرون کہنے کی وجہ یہی ہے کہ آیت کی پہلی ہی آیت میں الکافرون موجود ہے. یہ سورہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت اور مغرب کی 2 رکعت سنت، فجر کی 2 رکعت سنت اور مغرب کی 2 رکعت سنت، ان دونوں سنتوں میں سب سے بہترین صورت اگر کوئی ہے پڑھنے والی تو وہ یہ 2 صورت ہے. پہلی صورت سورہ کافرون اور دوسری صورت سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد. اللہ کے رسول کا معمول تھا اکثر و بیشتر یعنی کبھی کبھی چھوڑ کر ہمیشہ آپ نے فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اس سنت میں بھی اللہ کے رسول نے اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صورت ان دونوں سنتوں میں پڑھنے والی اگر کوئی ہے تو یہ دونوں یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. حضرت جبیر ابن مطعم ایک صحابی ہے. روزگار کے معاملے میں وہ ہمیشہ باہر جایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبیر کیا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم سفر میں جاؤ اور سب سے زیادہ مال کما کے تم حاصل لے آؤ؟ حضرت جبیر نے کہا یا رسول اللہ یہ کون نہیں چاہتا. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ تو
تو خاص طور پر یہ 5 سورتیں پڑھتے رہو۔ وہ 5 سورتیں کون سی ہیں؟ چاروں قل اور سورہ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ اور چاروں قل، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون۔ یہ 5 سورتیں اگر سفر میں تم پڑھو گے تو تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے لحاظ سے تم زیادہ کامیاب ہو۔ حضرت جبیر کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ نے جب سے یہ بات فرمائی تب سے میں نے اپنے سفر میں اسے لازم کر لیا، تجارتی سفر، کاروبار کے سفر میں لازم کر لیا، چنانچہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ وہ نبی کے ارشاد کی برکت تھی یا جو بھی ہو، بہرحال ان 4-5 سورتوں کو اللہ کے رسول نے روزگار سے بھی جوڑا ہے اور حدیث صحیح میں یہ بات نہیں۔ سورہ کافرون میں ایک شان نزول ہے، اس سورہ میں زیادہ تفسیر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک ہی آیت کا بار بار تکرار ہے، ایک ہی آیت کا بار بار تکرار ہے، ایک آیت ہے جس کی اصل تفسیر ہے لکم دینکم ولی دین، ورنہ اس کے علاوہ جتنی آیتیں سب تکرار ہے، سیم ہے۔ تو اس لیے میں بنیادی طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک شان نزول ہے، یہ سورہ جو اتری ہے اس کی ایک وجہ ہے، شان نزول کہتے ہیں اترنے کی وجہ۔ مثلا آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے، جواب دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوال، تو سوال کو کہیں گے شان نزول۔ یہ واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے یہ سورہ اتری۔ اسی طریقے سے سورہ کافرون کے اترنے کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ 4 مشہور کافر امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور اسود ابن المطلب، یہ 4 مشہور کافر تھے۔ ان چاروں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ایک عرض کیا، ایک درخواست کی، ایک مصالحت کی گزارش کی، اور یہ کہا کہ اے محمد تم ہمارے درمیان کے بچے ہو، ہمارے شہر میں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان کے لوگ ہو، خاندان کو توڑنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت دنوں سے تم کوشش کر رہے ہو اور تمہاری کوشش کی وجہ سے خاندان ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو رہا ہے، مکہ بھی تقسیم ہو رہا ہے، ایسا کرو نا، مصالحت کر لو، صلح کر لو۔ صلح کرنے کی شکل کیا ہو؟ صلح کرنے کی شکل یہ ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، برا بھلا مت کہو میرے معبودوں کو، تو ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایک شخص یہ جملہ بول رہا ہے، دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو پورے مکہ کی دولت کی حکومت تم کو دلوا دیتے ہیں، کم سے کم اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن بڑی محبت سے وہ لوگ کر رہے۔ تیسرا شخص کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی حسین جمیل لڑکی کی ضرورت ہے تو پورے مکہ کی سب سے حسین و جمیل لڑکی تمہیں دے دی جائے گی، تم اس سے شادی کر لو۔ چوتھا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک دوسری شکل، وہ یہ ہے
کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بنا تو مت کہو، لیکن سمجھوتا اس طرح کرو کہ 1 سال تک تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 1 سال اگلے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ہم تو کرتے ہی رہیں گے، اگلے سال ہم لوگ سب کے سب پورے مکہ والے تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور تم تو اپنے معبود کی کرتے ہی ہو، تو 1 سال کا سمجھوتا کر لو اور مصالحہ کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان چاروں نے یہ کہا کہ چلو اگر تم عبادت نہیں کر سکتے ہو ہمارے معبود کی تو کم سے کم معبود کے پاس پہنچ کر ہاتھ رکھ دو۔ اس سے بھی دونوں قبیلے، دونوں فرقے اور پورا مکہ تقریباً ایک ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بتائیے بات کتنی اچھی کہی پوچھ لیں۔ سیم آج کی کیفیت ہے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ غیر مسلم ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ میاں تمہارے قرآن سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں، تمہاری مسجدوں سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ مساجد کے باہر ہماری غیر مسلم عورتیں، بچے پانی لے کے کھڑے رہتے ہیں، ان کو عقیدت ہے ہماری مسجدوں سے، تو ہمارے قرآن سے ان کو اختلاف نہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن سے ہم کو اختلاف نہیں ہے۔ بس اتنا کام کرو کہ قرآن میں جو کافروں کے تعلق سے آیات آئی ہوئی ہیں ان کو نکالو۔ 26 آیتیں ہیں جن پر ان کو اعتراض ہے، آپ لوگ کو شاید معلوم ہوگا، قرآن سے ان کو اختلاف نہیں ہے۔ سیم یہی کیفیت اس زمانے میں ہوئی تھی۔ سورہ یونس ہے، قرآن میں ایک سورہ یونس ہے، اس میں ایک آیت آئی ہوئی ہے، کیا ہے وہ؟ ایت القرآن من غیر ھذا او بدلہ، کہ اے محمد اس قرآن کو ہٹاؤ، اس کی جگہ دوسرا قرآن لاؤ، من غیر ھذا اس کے علاوہ لاؤ، او بدلہ یا پورا بدل ڈالو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، وحی آئی تھی، وحی میں یہ بتایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے پیش کروں اور اس کو بدل دوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں کہ قرآن کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز پیش کرے اور قرآن کو بدل ڈالے، تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے کہ قرآن کی آیات کو ہم نکال دیں، چھانٹ دیں؟ ہم تو چھٹ سکتے ہیں، قرآن نہیں چھٹ سکتا۔ جو قرآن پاک کی آیات میں تبدیلی کرنا چاہے گا وہ تو بدل سکتا ہے، لیکن قرآن نہیں بدل سکتا۔ جو کل مصالحت کا فارمولہ ان لوگوں نے پیش کیا تھا، آج بھی وہی فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان کیوں اتنی سختی کرتے ہو؟ تھوڑا سا تال میل کر کے تھوڑا تم لچک پیدا کرو، تھوڑا سا تم جھکو، ہم بھی جھک جائیں گے، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ سیم وہی بات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، ان کا شان نزول یہی ہے۔ ان چاروں نے یہ کہا تھا کہ اے محمد کیوں اختلاف کرتے ہو، تھوڑی لچک پیدا کرو، مصالحت کر لو، اور 1 سال تم ہمارے معبود کی پرستش کرو اور 1 سال ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں گے۔ یہ ایسا فارمولہ ہے ہر دور میں مسلمانوں کو آزمانے کے لیے اپنایا گیا ہے، ہر دور میں، اور آج بھی یہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک اکبر تھا، اکبر بادشاہ، اپنے ہندوستان کا مشہور بادشاہ گزرا،
نام مسلمان ہے، کام مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس نے توبہ و استغفار کر لیا ہو، اس لیے ہمیں بدظنی نہیں رکھنی ہے اور ہمیں ہر ایک سے حسن ظنی رکھنا ہے۔ مرنے والے کو کبھی برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے اکبر کے سلسلے میں میرا نظریہ اور تمام علماء کا نظریہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے انتقال کے وقت اس نے توبہ و استغفار کر لیا، ورنہ اکبر کو بھی لوگوں نے یہی دھوکہ دیا تھا۔ ایک لڑکی تھی جودھا بائی راجستھان کی، اس سے اس نے شادی کی اور شادی کے بعد اس نے اکبر کو پٹی پڑھائی کیا کہ آپ کے مذہب میں گائے کی قربانی کوئی ضروری تو نہیں ہے، ارے گائے کی جگہ بیل ہو جائے، بھینس ہو جائے، اونٹ ہو جائے، کیا حرج ہے؟ اور گائے ہماری ماتا ہے تو ایسا کیجیے نا، گائے کی قربانی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں مصالحت کا فارمولا، اکبر بیوقوف وہ اپنی بیوی کے چکر میں آیا اور اس نے گائے کے ذبیحے کو قانوناً جرم قرار دے دیا۔ اس کے بعد اسی جودھا بائی نے اکبر سے یہ کہا کہ خنزیر ہے، خنزیر سور جو گندا جانور نہیں ہوتا، اس کو آپ کو کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا، بل قرآن کی زبان میں وہ خنزیر ہے۔ کہا کہ خنزیر آپ کے دھرم میں حرام ہے اور ہندوؤں کے دھرم میں حرام نہیں ہے، تو آپ خنزیر کے سلسلے میں تھوڑی سختی کم کر دیجئے اور اس کو لچکدار پہلو اختیار کیجیے۔ اکبر جیسا بیوقوف وہ لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا، اس کی ہر بات مانتا چلا گیا اور اکبر نے یہ اعلان کیا اور خود اس کا اپنا معمول بنا کہ خنزیر بیوقوف نے اپنے باہر گیٹ کے باہر باندھ دیا اور جب صبح کو اٹھتا تھا تو پہلے اس کی زیارت کرتا تھا تاکہ بیوی خوش ہو جائے اور لچکدار پہلو ہمارا سامنے آ جائے۔ پھر یہ سلسلہ آغاز کا تھا، اس کے بعد معاملہ خراب ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے دین الہی قائم کیا۔ دین الہی قائم کرنے کے بعد اللہ پاک نے مجدد وقت کو پیدا کیا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو سرہند میں لیٹے ہوئے ہیں، سرہند پنجاب، وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو کبھی پتوں سے کام لے لیتا ہے، کبھی درختوں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت اکبر جتنا بڑا بادشاہ، پورے ربع مسکو یعنی تقریباً 1/4 دنیا کا بادشاہ، اس نے نیا دین قائم کر دیا اور نئی شریعت قائم کر دی، حتیٰ کہ اپنی بہن سے شادی کرنا جائز ہو گیا، اپنی بہن سے شادی کرنا جائز ہو گیا اور ایک نیا ہی طریقہ جاری ہو گیا۔ اس طریقے کا نام تھا دین الہی، اس طریقے کا نام تھا دین الہی۔ ظاہر ہے اتنا پاورفل بادشاہ ہے، اس کے مقابلے میں پاورفل ہی انسان آئے گا، لہذا اللہ نے سرہند جیسے پنجاب کے علاقے سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام تھا احمد۔ ان کا نام تھا احمد، شیخ احمد، وہ سرہندی کہلاتے ہیں اور ان کا لقب پڑا مجدد الفسانی۔ اللہ پاک نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا کہ اکبر تو اپنے دور میں رجوع نہیں کیا، پھر مرتے وقت توبہ کیا نہیں کیا واللہ عالم، لیکن اکبر کا بیٹا خود حضرت مجدد الفسانی کے قدموں پہ جا کے جھک گیا اور توبہ و استغفار کر کے ان سے مرید ہو گیا اور پھر پورے ہندوستان میں دین الہی کا خاتمہ ہوا، کیونکہ اکبر کے بعد اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تھا۔ تو الغرض یہ لچکدار پہلو جو ہے
یہ جس طرح زمانے جاہلیت میں عاص ابن وائل، امیہ ابن خلف، اسود ابن المطلب وغیرہ نے 4 آدمیوں نے جس طرح رسول اللہ کے سامنے لچکدار پہلو کی درخواست کی تھی اور مصالحت کرنے کی درخواست کی تھی، سیم وہی کیفیت رہ رہ کر ہندوستان میں پیش آ رہی ہے۔ ایسے موقع پہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سورہ ہمیں اس کی ہدایت دے رہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں جب ان چاروں نے مطالبہ کیا، اسی کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اب یہاں 2 سوال پیدا ہوگا، اتنا سخت جملہ کیوں بولا گیا؟ کافر کو کافر کہا گیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا انداز بڑا سخت ہو گیا۔ ہمارے نبی کے اخلاق تو اتنے اچھے تھے کہ وہ بروں کو بھی برا نہیں کہتے تھے، یہاں کافروں کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الکافرون۔ سب کافر مراد نہیں، کون کافر مراد ہے؟ وہی چار جنہوں نے مصالحت کی درخواست کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان چاروں کے لیے فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی اسلام نہیں لائیں گے اور کفر ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوگا، اسی لیے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اے کافر۔ نیز ایک ہے کفر، ایک ہے شرک۔ کفر شرک، کافر الگ ہوتا ہے، مشرک الگ ہوتا ہے۔ کافر الگ ہے، مشرک الگ ہے۔ اپنے انڈیا میں جتنے ہندو ہیں وہ سب کے سب اللہ کو مانتے مگر ان کے ماننے کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ مشرک ہیں، شریک کرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھگوان کے طور پہ، دیوتا کے طور پہ صرف دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، اوپر والے کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کو بالکل نہ مانے کسی بھی حیثیت سے، وہ کافر ہے، اور جو اللہ کو مانے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی مانے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ شرک اور کفر یہ دونوں الگ الگ چیز ہے، لیکن جتنا کافر ہے، ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، مگر ہر مشرک کافر ضرور ہوتا۔ ہر مشرک کافر ضرور ہوتا، اس لیے کہ جب کسی نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ اوپر والا ہے، وہ بھی مالک ہے، مگر دینے والی ذات سرسوتی دیوی ہے، درگا دیوی ہے، فلاں 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 ہے، یعنی دولت کی دیوی لکشمی دیوی، طاقت کی دیوی سرسوتی دیوی وغیرہ جو بھی ہے، تو گویا اس نے اللہ کی طاقت کا انکار کر دیا، اللہ کی دولت دینے کا انکار کر دیا۔ اس طریقے سے شریک ٹھہرانے والے وہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ شریک ٹھہرانے والے مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لہذا جتنے مشرک ہیں سب کافر ہیں۔ اب یہ چاروں کے چاروں مشرک تھے، حقیقت میں چاروں کے چاروں مشرک تھے، مگر چونکہ شرک اور کفر دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا اے کافر۔ اس کے بعد 2 ٹوک اعلان کر دیا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کر سکتا اس کی جس کی تم لوگ پوچھتے ہو۔ یعنی ہمارا اور تمہارا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ توحید اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم موحد ہیں، تم مشرک ہو، عبادت کے معاملے میں کبھی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوچھ سکتا اس کی جس کو تم لوگ پوچھتے ہو۔ اور چونکہ ان چاروں نے کئی بار مصالحت کا فارمولہ پیش کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار
یہ جملہ دہرایا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ عربی جو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی صیغہ مضارع ہے، کوئی صیغہ اسم فاعل ہے، تو یہ طلبہ کے لیے ہے کہ کہاں پہ مضارع کا صیغہ اور کہاں پہ اسم فاعل کا صیغہ اور اس میں راز کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے۔ آپ کے لیے صرف اتنا ہے کہ ان چاروں نے مصالحت کا فارمولہ 4 طریقے سے بیان کیا تھا، لہذا اللہ نے 4 آیت میں اس کا انکار کیا۔ چاروں نے 4 فارمولہ پیش کیا تو اللہ نے 4 آیتوں میں اس کا انکار کیا کہ لا اعبد ما تعبدون، ایک کا انکار ہوا، ولا انتم عابدون ما اعبد، دوسرے کا انکار ہوا، ولا انا عابد ما عبدتم، تیسرے کا انکار ہوا، ولا انتم عابدون ما اعبد، چوتھے کا انکار ہوا۔ کہ عبادت کے معاملے میں ہم موحد ہیں، تم مشرک ہو۔ عبادت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رسول کی سنت، قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ جب وہ لوگ صلح کے لیے تم سے تمہارے پاس جھکے تو تم بھی جھک جاؤ۔ قرآن میں کہ جب وہ لوگ مصالحت کے لیے لچکدار رویہ کی درخواست کریں تو تم لوگ بھی جھک جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا خطاب ہے۔ اب اعتراض ہوگا کہ یہاں ان چاروں نے مصالحت کا فارمولہ پیش کیا تھا، کچھ 9 اور کچھ 2 کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اللہ نے 2 الفاظ میں یہ بات فرما دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت اور چیز ہے، بندگی اور چیز ہے، اور دنیا کی زندگی گزارنا اور چیز ہے۔ معاملات کو اس میں مصالحت ہم کر سکتے ہیں، زندگی گزارنے سے متعلق اور دوسری چیزیں ہیں، اس میں ہم مصالحت کر سکتے ہیں۔ ہماری بنیادی ضروریات ہیں، ہم اس میں مصالحت کر سکتے ہیں کہ 3 وقت کھانے کے بجائے 2 وقت کھا لیں گے، 3 وقت کھانے کے بجائے ہم 1 وقت کھا لیں گے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے، اس ضرورت میں تو ہم مصالحت کر سکتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ لہذا آج بھی اگر کوئی فارمولہ پیش کرے گا توحید کے سلسلے میں کہ مسلمانوں 5 وقت کی نماز کو 4 وقت کر دو، اے مسلمانوں تم اپنی جماعت چھوڑ دو، اے مسلمانوں فلاں چیز سے ہم کو تکلیف ہے وہ چیز چھوڑ دو، عبادت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ یاد رکھیے آج کل یہ فارمولہ بہت چل رہا کہ آپ کی اذان سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، عبادت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہے۔ اذان ہماری سنت موقتہ ہے، ہم اذان نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے ہم مائک سے اذان نہ دیں فتنے سے بچنے کے لیے، آہستہ آہستہ مسجد کے اندر اذان دے دیں، لیکن ہم سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ جماعت ہمارے لیے واجب ہے، عبادت ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ 100 آدمی کی جماعت نہیں 5 آدمی کی جماعت کریں گے، لیکن جماعت سے ہم نماز پڑھیں گے۔ جماعت واجب ہے، عبادت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ توحید جہاں اللہ کی وحدانیت پہ ضرب آ رہی ہو وہاں شرک کا کوئی مصالحت کا فارمولہ نہیں چلے گا، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اور اخیر میں اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ دین کا 2 معنی، ایک معنی بدلہ
آپ کو یاد ہوگا مالک یوم الدین، وہاں میں نے ترجمہ بتلایا تھا کہ جو مالک ہے بدلے کے دن کا، یاد ہے کچھ؟ تو دین کا ایک معنی ہے بدلہ، ایک معنی ہے مذہب۔ لکم دینکم ولی دین میں دین کا معنی اگر لیں گے مذہب تو کئی اعتراض واقع ہوں گے، اور دین کا معنی اگر لیں گے بدلہ، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے، میرے لیے میرا بدلہ ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بدلہ تم کو ملے گا، اور میں جیسا کروں گا ویسا بدلہ تم کو ملے گا، تو کوئی اعتراض نہیں۔ مگر بعض مفسرین نے، اکثر مفسرین نے یہ معنی نہیں لیا، اکثر مفسرین تو بدلے ہی کا معنی لیے، لیکن بعض مفسرین نے دین کا معنی مذہب لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے تفسیر میں تو انسان اپنی رائے نہیں پیش کر سکتا، جو مفسرین نے لکھا ہے وہی ہم کو بیان کرنا۔ ہاں اپنی طرف سے یہی قرآن اور حدیث دو ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنی رائے نہیں دے سکتا، جو صحابہ سے تابعین سے منقول ہے وہی ہم آپ کو سامنے رکھیں گے۔ اگر ہماری اپنی کوئی رائے ہے تو ہم بولیں گے کہ یہ میری رائے ہے، تفسیر نہیں۔ بعض مفسرین نے لکم دینکم کا ترجمہ یہی لیا ہے، دین کا معنی دین مذہب۔ جب دین کا معنی مذہب ہوگا تو اعتراض واقع ہوگا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ گویا کافروں کو کفر پر رہنے کی اجازت دے دی گئی، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، اور ولی دین میرے لیے میرا دین۔ گویا ہے کافروں اگر تم اپنے کفر پہ رہنا چاہو تو تم کو اجازت ہے، اور میں اسلام پہ رہتا ہوں تو میرے لیے اجازت ہے۔ یہی مطلب ہوا۔ اگر ایسی ہی یہی مفہوم ہوگا تو پھر آگے جہاد کی آیات وغیرہ جو اتری ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ آیت، یہ سورہ جو ہے سورہ کافرون مکے میں نازل ہوئی، اور مکے سے ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد کی آیات اتری، اور جہاد کی آیات اترنے کے بعد رسول اللہ نے کئی جنگیں لڑی ہیں، اور جنگ لڑنے کا مقصد یہی تھا کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا تلوار قبول کرو، اسلام قبول کرو یا تلوار قبول کرو۔ ظاہر سی بات ہے ابتداء وہ جنگ نہیں ہوتی تھی، پہلے وہ لوگ حملہ کرتے تھے، پھر ہم اپنے بچاؤ کے لیے نکلتے تھے، اور جب بچاؤ میں نکلتے تھے تو اب ہمارا دو ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ جب تم نے چھیڑا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور اب یا تو تلوار یا اسلام۔ تو اگر جہاد کی آیات کو سامنے رکھیے تو کیا کافروں کو کفر پر رہنے کی اجازت ہوگی؟ اس لیے جن مفسرین نے دین کا مطلب مذہب لیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت بلکہ یہ سورت منسوخ ہے، یہ آیت بلکہ یہ سورت منسوخ ہے۔ منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مشہور بات ہے، یہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی جتنی آیت ہے سب کی تلاوت ہوتی ہے، مگر سب کا حکم بھی باقی ہے ایسا نہیں۔ تلاوت تو باقی ہے، حکم باقی نہیں۔ جس کا حکم باقی نہیں ہے اسی کو کہا جاتا ہے وہ منسوخ ہے۔ اور ایسی کل کتنی آیات ہیں؟ بعض لوگوں نے 500 آیات لکھی ہے، بعض لوگوں نے 14 آیت لکھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صرف 5 آیت لکھی۔ الغرض کچھ آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، یعنی تلاوت باقی ہے، اس کا حکم باقی نہیں۔ مثال کے طور پر تہجد ہے، تہجد کی فرضیت ایک آیت سے قرآن میں ہے، اقیم الصلاۃ لطلوع الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ اس کے بعد کیا ہے؟
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات میں تہجد پڑھیے، فرض ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، آپ پر تہجد پڑھنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد پڑھنا فرض۔ اب جب رسول اللہ پہ کوئی چیز فرض ہو تو صحابہ کہے کے لیے چھوڑتے اس کو؟ صحابہ نے بھی عمل کر لیا تو سارے صحابہ پہ فرض۔ پریشانی ہو گئی، ظاہر ہے سردی کا موسم ہے، اٹھنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب سورہ مزمل کی آیت اتری، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کی آیت اتری اور اس میں یہ کہا گیا کہ میاں اب تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، اب تم کو اجازت ہے، چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو، مگر ہمارے نبی کے لیے فرض نہیں۔ تو ہمارے نبی کی خصوصیت اور بات ہے، صحابہ کی فرضیت ختم ہو۔ دیکھیے وہ آیت ہم پڑھتے ہیں نا، وہ آیت بھی پڑھتے ہیں اور پہلی آیت بھی پڑھتے ہیں، تو آیت کی تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں۔ جو حکم ختم ہو جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں منسوخ ہونا۔ تو جو لوگ لکم دینکم ولی دین میں دین کا معنی مذہب لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، اور جو لوگ دین کا مفہوم بدلہ لیتے ہیں ان کے یہاں کوئی تعمیل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا مفہوم ہوگا کہ اے کافرو، تمہارا یہ مصالحت کا فارمولہ اور تمہارا لچکدار درخواست کرنا یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں توحید اور شرک دونوں جمع نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ عبادت کے پہلو میں مسلمان کبھی بھی کافروں کے سمجھوتے کی درخواست کو قبول نہیں کر سکتے۔ لہذا تم اگر کچھ کرتے ہو کرتے رہو، تمہارا بدلہ تم کو ملے گا، ہمارا بدلہ ہم کو ملے گا۔ لکم دینکم ولی دین، یہ ہے سورہ کافرون۔ اللہ پاک ہم سبوں کو آیات کا مفہوم سمجھ کر آئندہ غیر مسلموں کے لچکدار مشورے پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل ہر جگہ آپ دیکھیں گے ارے چلو اس کو چھوڑ دو، کیا ہے؟ عبادت کے پہلو میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا، معاملات کے معاملے میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، عبادت کے معاملے میں یہ ہے اس صورت کا پیغام۔ توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی لچکدار رویہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ شرک اور کفر کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اس صورت کا پیغام ہے۔ بس اسی پر اکتفا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔